ایک سوال ذہن میں آتا ہے علامہ اعجاز صاحب، آپ بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، ان کی تربیت کیسے شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عقیدے کے مطابق چونکہ یہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر بھی چونکہ امت کو دکھانے کے لیے بے شک۔ کہ کس طرح ہم تربیت کرتے ہیں، رسول ہر جگہ پر اپنے ساتھ اپنے نواسے کو رکھتے تھے، ماشاءاللہ۔ اور مسجد میں ہو چاہے گھر میں حسین کریمین کو اپنے ساتھ رکھتے تھے مسجد میں، پھر تبلیغ کے کام پہ لے جاتے تھے۔ تو پھر میں نے ایک واقعہ جو آپ کو پہلے بیان کیا تھا خطاطی والا، وہ ہو جی چکا بیان۔ جی۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ سیدہ کو ٹوکنا پڑا ہو، ڈانٹنا پڑا ہو، یا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ امام حسن نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ شرارت، جسے یہ ایسا اہل بیت کے بچوں میں اس کا تصور نہیں ہے، تصور نہیں۔ بلکہ وہ مشعل راہ ہوتے ہیں، اور امام بچپنے میں بھی امام ہی ہوتا ہے، جو اپنی جوانی میں بھی امام ہوتا ہے، اپنے بوڑھاپے میں بھی امام ہوتا ہے، یعنی اس کا ڈے ون اور ڈے لاسٹ ایکول ہوتا ہے، علم میں بھی اور عمل میں بھی، تقوی میں بھی ایک برابر ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور سنت پہ تو چلیں گے وہ، بلکہ یہ ضرور ملتا ہے کہ اکثر رسول اللہ خطبے کو روک دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی امام حسن تشریف لایا کرتے تھے مسجد میں تو ان کو لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اے لوگوں دیکھو یہ میرا نواسا ہے، اپنے گود میں بٹھایا کرتے تھے، سبحان اور اللہ۔ کہا کرتے تھے دیکھو یہ میرا نواسا ہے، میرے بات اس کی پیروی کرنا، جو یہ کہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور جو اس کا مخالف کہے وہ غلط کہہ رہا ہے، دیکھو اس سے روگردانی نہ کرنا، اور یہ جو ہے اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے گھر میں سے ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کی جانب جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی جانب میں جو بول رہا ہوں میری تائیدات اس کے ساتھ ہیں، اور میں وہی بولتا ہوں جو خدا کی وہی بولا کرتی ہے، اور بارہاں تائید فرمائی امام حسین کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کیا، ہاں۔ اور جو کہ اہل بیت کا یعنی رسول کوئی کام نہیں کیا کرتے جب تک کہ پروردگار کا اذن اور حکم نہ ہو۔ بے شک۔ لہذا امت کو دکھانے کے لیے تو اپنے ساتھ ساتھ رکھا، لیکن خود امام حسن اپنی ذات میں کامل نمودہ۔ ماشاءاللہ۔ دونوں بھائیوں میں فرق کتنا تھا؟ 1 سال کا فرق تھا، ایک سال یعنی پورا؟ 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور 4 ہجری میں امام امام حسین کی حسین ولادت۔ کے، اور دونوں ساتھ ہی بڑے ہو رہے ہیں، جی ساتھ ہی بڑے ہو رہے ہیں، اور دونوں کو رسول ساتھ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے ہیں، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ امام حسین پشت مبارک پر آ گئے، اور اس کے راوی حضرت ابو ذر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بہت جب سجدہ لمبا ہو گیا، کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ ذکر سجدہ جو ہے اسے 3 مرتبہ پڑھا جائے، صحیح۔ اور جب سجدہ بہت لمبا ہو گیا اور 4 اور 5 اور یہاں تک کہ 10 اور 12 مرتبہ ہو گیا، تو کئی صحابی نے سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے کہ رسول، ظاہر مائک تو تھا نہیں، تو کیا ماجرا ہے کہ رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، تو ہم نے دیکھا کہ رسول کی پشت مبارک پر نواسا بیٹھا ہوا ہے، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں سے اب آگے کی بات رسول خدا خود بیان فرماتے ہیں کہ جبریل مجھ پر نازل ہوئے نماز کی حالت میں، اور کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ آپ علیہ اس وقت تک اپنے سر کو نہ بلند کیجئے گا جب تک حسین خود اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں، اور خدا کی یہی مرضی ہے کہ آپ اپنے سجدے کو طولانی رکھیے، اور خدا کی مرضی آپ کے سجدے کو طولانی رکھنے میں اللہ۔ اور امام حسین کی مرضی میں ہی خدا کی مرضی ہے۔ بس امام حسین اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک کہ ذکر سجدہ 70 مرتبہ نہ ہو گیا، اور 70 مرتبہ ہو گیا اس کے بعد امام حسین ہٹ گئے اور رسول نے نہ اٹھایا، اور جب 70 مرتبہ ہو گیا تو رسول خدا، ظاہر ہے کہ جب امام حسین ہٹ گئے تو رسول خدا نے اپنے سر کو اٹھا لیا، اور یہاں پر بعض نے لکھا کہ امام حسین نے
گویا کہ اپنے نانا سے وعدہ کیا کہ نانا آپ نے 70 مرتبہ ذکر سجدہ میں اپنے لیے اپنے سر کو جھکا کے رکھا، 70 کا جواب اب میں 72 سے دوں گا۔ اللہ اکبر۔